اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الرحمن اعوان سلسلہ سیرت نبی کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اس سے پچھلی ویڈیو غزوہ حنین شروع کی تھی۔ غزوہ حنین یا جنگ حنین 8 شوال 8 ہجری۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اور حنین کا دن یاد کرو جب تم اپنی کثرت پر نازاں تھے، لیکن وہ کچھ کام نہ آئی اور زمین باوجود وسعت کے تنگی کرنے لگی۔ پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر تسلی نازل کی اور ایسی فوجیں بھیجی جو تم نے نہیں دیکھی، اور کافروں کو عذاب دیا، اور کافروں کی سزا یہی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج کر مسلمانوں کی مدد کی، اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور دشمنوں کو شکست ہوئی۔ قبیلہ اوتاس اور قبیلہ ثقیف دونوں نے شکست کھائی۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسیران جنگ کی تعداد۔ حضرت شیمہ وہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن اس کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے ایک ماہ کا دودھ پیا ہو۔ حضرت شیمہ نے بھی حضرت حلیمہ کا دودھ پیا تھا، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت حلیمہ کا دودھ پیا تھا، اس لیے وہ رضائی بہن بھائی ہیں۔ اسیران جنگ کی تعداد ہزاروں سے زیادہ تھی۔ ان میں حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی۔ لوگوں نے جب ان کو گرفتار کیا تو انہوں نے کہا، میں تمہارے پیغمبر کی بہن ہوں۔ لوگ تصدیق کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ انہوں نے پیٹھ کھول کر دکھائی کہ ایک دفعہ بچپن میں آپ نے دانت سے کاٹا تھا، اور یہ اس کا نشان ہے۔ فرط محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بہہ آئے۔ ان کے بیٹھنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے اپنی چادر بچھائی اور ان کو بٹھایا، محبت کی باتیں کی، چند اونٹ اور بکریاں عنایت فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ جی چاہے تو میرے گھر میں چل کر رہو، اور گھر جانا چاہو تو وہاں پہنچا دیا جائے۔ انہوں نے خاندان کی محبت سے وطن جانا چاہا، چنانچہ عزت و احترام کے ساتھ پہنچا دی گئی۔ آگے آتا ہے محاصرہ طائف۔ حنین کی بقیہ شکست خوردہ فوج طائف میں جا کر پناہ گزین ہوئی اور جنگ کی تیاریاں شروع کی۔ طائف نہایت مضبوط مقام تھا۔ طائف اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے گرد شہر پناہ کے طور پر چاردیواری تھی۔ یہاں ثقیف کا جو قبیلہ آباد تھا نہایت شجاع، تمام عرب میں ممتاز اور قریش کا گویا ہمسر تھا۔ عروہ بن مسعود جو یہاں کا رئیس تھا، ابو سفیان حضرت امیر معاویہ کے باپ کی لڑکی یعنی ابو سفیان کی بیٹی اس کو بھی آئی تھی۔ کفار مکہ کہتے تھے کہ قرآن اگر اترتا تو مکہ یا طائف کے رؤساء پر اترتا۔ یہاں کے لوگ فن جنگ سے بھی واقف تھے۔ طبری اور ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ عروہ بن مسعود اور غیلان بن سلمہ نے جرش یمن کا ایک ضلع میں جا کر قلعہ شکن آلات یعنی دبابہ، زبور اور منجنیق بنانے اور استعمال کرنے کا فن سیکھا تھا۔ یہ جنگی آلات ہیں۔ منجنیق ایک توپ کی طرح ہوتی ہے کہ جو کہ گولا پھینکتی ہے، پتھر پھینکتی ہے، آگ کے گولے پھینکتی ہے۔ یہاں ایک محفوظ قلعہ تھا۔ اہل شہر اور حنین کی شکست خوردہ فوج نے اس کی مرمت کی، سال بھر کا رسد کا سامان جمع کیا، چاروں طرف منجنیقیں اور جا بجا تیر انداز متعین کیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے مال غنیمت اور اسیران جنگ کے متعلق حکم دیا کہ جوہرانہ میں محفوظ رکھے جائیں، اور خود طائف کا عزم کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقدمۃ الجیش کے طور پر پہلے روانہ کر دیے گئے تھے۔ غرض محاصرہ ہوا، اور اسلام میں یہ پہلا موقع تھا کہ قلعہ شکن آلات یعنی دبابہ اور منجنیق استعمال کیے گئے۔
دبابہ پر اہل قلعہ نے لوہے کی گرم سلاخیں برسائیں اور اس شدت کی تیر باری کی کہ حملہ آوروں کو ہٹنا پڑا۔ بہت سے لوگ زخمی ہوئے۔ 20 دن تک محاصرہ رہا لیکن شہر فتح نہ ہو سکا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفر ابن معاویہ کو بلا کر پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا لومڑی بٹ میں گھس گئی ہے، یعنی یہ لوگ قلعہ کے اندر گھس گئے ہیں، اگر کوشش جاری رہے تو پکڑ لی جائے، لیکن چھوڑ دی جائے تب بھی کچھ اندیشہ نہیں۔ چونکہ صرف مدافعت مقصود تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ محاصرہ اٹھا لیا جائے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی کہ آپ ان کو بدوائیں دیں۔ آپ نے یہ دعا دی۔ ترجمہ: اے خدا، ثقیف کو ہدایت کر اور توفیق دے کہ میرے پاس حاضر ہو جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آگے آتا ہے تقسیم غنائم، یعنی مال غنیمت کی تقسیم۔ محاصرہ چھوڑ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جوہرانہ تشریف لائے۔ غنیمت کا بے شمار ذخیرہ تھا۔ 6000 اسیران جنگ، 24,000 اونٹ، 40,000 سے زیادہ بکریاں اور 4,000 اوقیہ چاندی تھی۔ اوقیہ وزن کو کہتے ہیں، 4,000 اوقیہ وزن کی چاندی تھی۔ اسیران جنگ کے متعلق آپ نے انتظار کیا کہ ان کے عزیز و اقارب آئیں تو ان سے گفتگو کی جائے، لیکن کئی دن گزرنے پر کوئی نہ آیا۔ مال غنیمت کے 5 حصے کیے، 4 حصے حسب قاعدہ اہل فوج کو تقسیم کیے گئے۔ خمس بیت المال، 5واں حصہ یعنی بیت المال اور غرباء اور مساکین کے لیے رکھ دیا گیا۔ مؤلفۃ القلوب پر بخشش۔ مؤلفۃ القلوب ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن اسلام سے متاثر تھے اور اسلام قبول کرنے کے لیے تیار تھے۔ مکہ کے اکثر روسات جنہوں نے حال ہی میں اسلام قبول کیا تھا ابھی تک تذبذب الاعتقاد تھے، یعنی سوچ بچار کر رہے تھے۔ انہی کو قرآن مجید میں مؤلفۃ القلوب کہا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے ہیں، ان لوگوں کا نام بھی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نہایت فیاضانہ انعامات دیے، جن کی تفصیل یہ ہے۔ ابو سفیان اولاد 300 اونٹ اور 120 اوقیہ چاندی، عقیل بن حزام 200 اونٹ، نصر بن حارث 100 اونٹ، صفوان بن امیہ 100 اونٹ، قیس بن عدی 100 اونٹ، سہیل بن عمرو 100 اونٹ، حویطل بن عبدالعزیٰ 100 اونٹ۔ ان کے علاوہ 3 غیر ملکی نومسلم رئیس بھی اس کے مستحق ٹھہرے۔ 100 اونٹ 3 لوگوں کو وہ دیا گیا۔ ان کے علاوہ بہت سے لوگوں کو 50 اونٹ عطا فرمائے گئے۔ عام تقسیم کی روح سے فوج کے حصہ میں جو آیا فی کا 4 اونٹ اور 40 بکریاں تھیں، لیکن چونکہ سواروں کو تگنا حصہ ملتا تھا اس لیے ہر سوار کے حصہ میں 12 اونٹ اور 120 بکریاں آئیں۔ جن لوگوں پر انعام کی بارش ہوئی عموماً اہل مکہ اور اکثر جدید الاسلام تھے۔ اس پر انصار کو رنج ہوا۔ بعضوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو انعام دیا اور ہم کو محروم رکھا، حالانکہ ہماری تلواروں سے اب تک قریش کے خون کے قطرے ٹپکتے ہیں۔ بعض بولے کہ مشکلات میں ہماری یاد ہوتی ہے اور غنیمت اوروں کو ملتا ہے۔ یہ انصار مدینہ کے گلوے شکوے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چرچے سنے، انصار کو طلب فرمایا۔ ایک چرمی خیمہ نصب کیا گیا جس میں لوگ جمع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی طرف خطاب کیا کہ تم نے ایسا کہا۔ لوگوں نے عرض کی کہ حضور، ہمارے سر پر آوردہ لوگوں میں سے کسی نے یہ نہیں کہا۔ نوخیز نوجوانوں نے یہ فکرے کہے تھے۔ صحیح بخاری باب مناقب الانصار میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیا واقعہ ہے، تو چونکہ انصار جھوٹ نہیں بولتے تھے، انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنا صحیح ہے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پر اثر تقریر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا جس کی نظیر فن بلاغت میں نہیں ملتی۔ انصار کی طرف خطاب فرما کر کہا
کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تم پہلے گمراہ تھے، خدا نے میرے ذریعہ سے تم کو ہدایت کی؟ تم منشر اور پراگندہ تھے، خدا نے میرے ذریعہ سے تم میں اتفاق پیدا کیا۔ تم مفلس تھے، خدا نے میرے ذریعہ سے تم کو دولت مند کیا۔ آپ یہ فرماتے جاتے تھے اور ہر فکرہ پر انصار کہتے جاتے تھے کہ خدا اور رسول کا احسان سب سے بڑھ کر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم یہ جواب دو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ کو جب لوگوں نے جھٹلایا تو ہم نے تیری تصدیق کی، تجھ کو جب لوگوں نے چھوڑ دیا تو ہم نے پناہ دی، تو مفلس آئے تو ہم نے تیری ہر طرح مدد کی۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ جواب دیتے جاؤ اور میں یہ کہتا جاؤں گا کہ تم سچ کہتے ہو۔ لیکن اے انصار، کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے کر آؤ؟ اللہ اکبر۔ انصار بے اختیار چیخ اٹھے کہ ہم کو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم درکار ہیں۔ اکثروں کا یہ حال ہوا کہ روتے روتے داڑیاں تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو سمجھایا کہ مکہ کے لوگ جدید الاسلام ہیں، میں نے ان کو جو کچھ دیا حق کی بنا پر نہیں دیا بلکہ تالیف قلب کے لیے دیا، یعنی ان کے دل کی تسلی کے لیے دیا تاکہ یہ اسلام کے اندر آ جائیں۔ حنین کے اسیران جنگ اب تک جورانہ میں محفوظ تھے۔ ایک معزز سفارت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ اسیران جنگ رہا کر دیے جائیں۔ یہ وہ قبیلہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی قبیلہ کی تھی۔ رئیس قبیلہ زبیر بن سرد نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخاطب ہو کر کہا کہ جو عورتیں چھپروں میں محبوس ہیں، انہی میں تیری پھپھیاں اور تیری خالائیں ہیں۔ خدا کی قسم، اگر سلاطین عرب میں سے کسی نے ہمارے خاندان کا دودھ پیا ہوتا تو ان سے بہت کچھ امیدیں ہوتی، اور تجھ سے تو اور بھی زیادہ توقعات ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاندان عبد المطلب کا جس قدر حصہ ہے وہ تمہارا ہے، لیکن عام رہائی کی تدبیر یہ ہے کہ نماز کے بعد جب مجمع ہو تو سب کے سامنے یہ درخواست پیش کرو۔ نماز ظہر کے بعد ان لوگوں نے یہ درخواست مجمع کے سامنے پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو صرف اپنے خاندان پر اختیار ہے، لیکن میں تمام مسلمانوں سے ان کے لیے سفارش کرتا ہوں۔ مہاجرین اور انصار بول اٹھے، ہمارا حصہ بھی حاضر ہے۔ اس طرح 6000 دفعتاً آزاد کر دیے گئے تھے۔ واقعات متفرقہ یہ ہیں، حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے اسی سال ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم رکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بچہ سے نہایت محبت تھی۔ 1.5 سال 17 یا 18 مہینے زندہ رہا۔ جس دن ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی، سورج گرہن ہوا۔ عرب کا عقیدہ تھا کہ سورج گرہن صرف کسی عظیم الشان انسان کی موت کی علامت ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ یہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا نتیجہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا کہ سورج اور چاند خدا کی قدرت ہیں، خدا کی نشانیوں میں سے ہیں، کسی کے مرنے اور جینے سے ان میں گرہن نہیں لگتا۔ اس کے بعد آپ نے کسوف کی نماز باجماعت ادا فرمائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی اسی سال انتقال ہوا۔ آج کی میں ویڈیو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔